بنی اسرائیل جو تھے حمام میں مل کر نہاتے تھے سب اکٹھے، اور بالکل بے لباس، جس طرح 5-6 سال کی عمر کے بچے نہیں نہاتے، نہ چڈی ہے نہ قمیض ہے، کچھ بھی نہیں، اس طرح وہ مرد بڑے نہایا کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو حیا آتی تھی ان باتوں سے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام دور الگ جا کر تنہائی میں پردے کے مقام پہ رہ کر آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں عیب ہے، برص کی بیماری ہے، یا کچھ اور انہوں نے الفاظ اختیار کیے انتہائی نازیبہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بیماری ہے، اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ نہیں نہاتے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو حیا کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں نہانے کے لیے تشریف لے گئے، اپنے کپڑے اتارے اور ایک پتھر پر رکھے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کپڑے اتار کر پتھر پر رکھے، نہا کے جب فارغ ہوئے کپڑے پہننے کے لیے آگے بڑھے تو پتھر کپڑے لے کر بھاگ گیا، پتھر ہی بھاگ گیا کپڑے لے کر۔ سبحان اللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے اور فرماتے تھے ثوبی یا حجر، ثوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے، اور پتھر آگے بھاگا جا رہے ہیں، جا کے بنی اسرائیل کے محلے میں پہنچا، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، تو سب نے دیکھ لیا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں، سب نے دیکھ لیا۔ پتھر موسیٰ علیہ السلام کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں جا کے رکا، جہاں لوگ نہاتے تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام میں کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے کپڑے اٹھائے اور اسے ڈنڈے مارے، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو ڈنڈے مارے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں کہ اس پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈوں سے نشان بھی پڑے، حتیٰ کہ بخاری کے ایک روایت میں آپ نے 6 یا 7 ڈنڈے مارے اس کو، پتھر کو، کہ تم میرے کپڑے لے کر بھاگے ہو۔ اللہ اللہ، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس کے نبی پہ عیب کا کوئی الزام لگایا جائے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری فرمایا۔